اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ شیخ ہشام کبانی دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک بھیجیے، کیونکہ درود و سلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کا حل درود شریف کے ورد میں ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود کی ضرورت اور چیز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے کتنی گہری اور کتنی خوبصورت بات کی، یعنی کہ درود برائے درود۔ درود پاک جو ہے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صرف ورد کر رہے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔ ورد تو آپ کرتے جائیں گے، کام اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات، آپ کی پرابلمز ویسے ہی سولو کرتے رہیں گے، لیکن آپ اپنی نیت خالص رکھیے اور درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی ورد کیجیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں درود پر آئے درود، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ ضرورت کا درود نہیں، وہ درود کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے تو آپ کو اور نتیجہ کیا چاہیے؟ بس یہی نتیجہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی جو توفیق دی ہے تو یہی نتیجہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ان کا میں نے ایکسٹریکٹ ان کی بک سے پڑھا ہے جس کا نام ہے گفتگو، بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں ایک وسوسے کی صورت میں سوال اٹھتا ہے، پتہ نہیں درود شریف کب سے ورد کر رہے ہیں، پرابلم سولو نہیں ہو رہی، شاید ہمارا درود شریف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ پہنچتا تو ہر ایک کا ہے، قبول بھی ہر ایک کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف یعنی کہ درود شریف پڑھنے کی، ان کا اسم شریف بار بار ریپیٹ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا، تو یہ نیکی کی ایک توفیق ہے، نیکی کی ایک بہت ہی عظیم صورت ہے اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہے۔ بس آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام شریف، اسم شریف یعنی کہ درود شریف کی مالا جپتے جائیے، جب تک کہ آپ کو توفیق ملتی رہے گی آپ سمجھیں آپ فلاح کے راستے پہ ہیں، اور آپ کو بہت مبارک اگر آپ کی زندگی میں درود شریف شامل ہے۔ حضرت علامہ حافظ محمد مجیب خان نقشبندی قادری فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا غم دور کرنے کی نورانی کیفیت کا نام درود پاک ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ درود شریف میں اونچی پرواز ہے، درود شریف میں دعاؤں کی قبولیت ہے، درود شریف میں حاجات کی تکمیل ہے، درود شریف میں نفس کی اصلاح ہے، درود شریف میں دل کا تزکیہ ہے، درود شریف میں آنکھوں کی روشنی ہے، درود شریف میں آخرت کی آسانی ہے، درود شریف میں دنیا کی برکت ہے۔ جس کی بھی زندگی میں درود پاک شامل ہو گیا، ریگولر ورد ڈیلی بلا ناغہ درود پاک پڑھنے والا صاف ستھرا رہے گا، اللہ پاک کی رحمت جو ساتھ ہوگی، اس کے رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، ورد جاری رہے گا، آہستہ آہستہ اس کو نیک لوگوں کی صحبت بھی میسر آنی شروع ہو جائے گی، اہل درود پاک کی کمپنی بھی پاک ہوتی جاتی ہے، نیک ہستیوں کی زیارت کرتا رہے گا، ایک ہی راستے پر چلتا رہے گا، جنت کے راستے پر، اور اس کی دعائیں محفوظ ہوتی رہیں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمت درکار ہے آپ اتنا ورد کیجیے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی اصل نسخہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا، اور یہی اصل نسخہ ہے حصول رحمت کا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے درود پاک ورد کرنے اور کروانے کی، انشاءاللہ۔ آج ابھی اسی وقت اگر آپ نے نیت نہیں کی 1 کروڑ کی تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز 1 کروڑ کی نیت دل میں کر لیجئے اور اس مبارک فلاح کے راستے کا سفر آپ شروع کیجئے۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔